دین حق، سچا دین، حق کا دین، جسٹ سوشل آرڈر، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اتمام اسی قرآن کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن الہدا ہے اور نعمت صرف ہدایت ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، تجزیہ کر کے سمجھ لیجئے، کوئی شے نعمت نہیں ہے، کوئی شے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، نہ دولت نعمت ہے، نہ اقتدار نعمت ہے، اگر ہدایت ساتھ نہ ہو۔ ہدایت ساتھ ہو تو ہر شے نعمت ہے، صحت ہے، ہدایت بھی ہے، کیا کہنے ہیں، خیر کے کام آپ کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اور اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو زیادہ رنگ رلیاں منائیں گے، زیادہ عیاشیاں کریں گے، زیادہ بدماشیاں کریں گے، زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ یہ نعمت تو نوعی زحمت ہو گئی۔ دولت ہے، ہدایت ہے، ابو بکر صدیق بنیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا بنیں گے؟ قارون بنیں گے، تبذیر کریں گے، اسراف کریں گے، اللہ تللوں میں خرچ کریں گے، مبذرین بن کر شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں، اولاد کو کیا بنائیں گے؟ اللہ کے باغی بنا کر اٹھائیں گے، آپ کی قبروں پر جا کر پیشاب کرے گی وہی اولاد، کیا بنائیں گے اس کو؟ وہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں زحمت بن جائے گی وہی اولاد۔ اور اولاد دی ہے، آپ کو ہدایت دی، اس کی تربیت صحیح کی ہے آپ نے، تعلیم اس کو صحیح دی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ گویا کہ ہر شے صرف نعمت ہدایت کے ساتھ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں تصور تھا، کوئی شے جس چیز سے چھو جائے وہ سونا بن جاتی، وہ شے ہے ہدایت۔ ہدایت ہو تو صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اقتدار نصیب ہو جائے، کیا کہنے ہیں، انسان دنیا میں فلاح پیدا کرے گا، خیر پیدا کرے گا، خلق خدا کی بہتری کرے گا، حضرت یوسف کے نقش قدم پر چلے گا، قحط جیسے مسئلے کو حل کر لے گا۔ لیکن یہ کہ اقتدار ملا ہو اور ہدایت نہ ہو تو پھر انسان فرعون بنے گا، نمرود بنے گا، اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، پوری قوم کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ تو وہ اتمام نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی دو الفاظ اس آیت میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تین پہلو ہم نے نوٹ کر لیے تکمیل رسالت کے۔ عالمی رسالت، اس کا تعلق ہے ارتقاء علم مادی سے۔ ہدایت کی تکمیل، اس کا تعلق ہے انسان کے انٹلیکچول ایوولوشن سے، انسان کے فلسفیانہ فکر کی استعداد کے میچور اور بالغ ہو جانے سے۔ دین الحق کی تکمیل، اس کا تعلق ہے انسانی تمدن کے اس مقام پر پہنچ جانے سے کہ جہاں نظام اجتماعی کی اہمیت فیصلہ کن ہو چکی ہے اور افراد جو ہے نظام اجتماعی کے اندر جکڑے جا چکے ہیں۔ چوتھا پہلو اب نوٹ کیجئے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ اس آیت مبارکہ پر میرا ایک مضمون 24 صفحات کا ہے، میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں صرف اس آیت کے اوپر 24 صفحے کا مضمون ہے۔ جن حضرات کو بھی آج کے میرے اس موضوع سے دلچسپی ہوئی ہو وہ ضرور اس مضمون کا مطالعہ کر لیں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ حضور وہ نظام صرف قرآن میں لکھا ہوا پیش کر دیتے، کیا وہ حجت بن جاتا؟ بہتر سے بہتر نظام کتاب میں لکھا جا سکتا۔ آپ دنیا کے ٹاپ کے تھنکرز کو جمع کر لیجئے، سوشولوجسٹ کو جمع کر لیجئے، لوگ ایک بہترین نظام بنا دو، بن جائے گا، لیکن کیا وہ دلیل ہوگا؟ یہ پریکٹیکیبل بھی ہے کہ نہیں، پریگمیٹک بھی ہے کہ نہیں، ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، یہ یوٹوپیا تو نہیں ہے، یہ خیالی جنت تو نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی ہونے والی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، جب تک کہ اسے قائم کر کے دکھا نہ۔ آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی ریپبلک، اور کتاب کتنی زوردار ہوگی جو آج تک زندہ ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام سے 300-400 قبل کی کتاب ریپبلک، ایک خاص نقشہ پیش کیا. آج تک دنیا میں وہ نقشہ کہیں قائم ہی نہیں ہوا، لہذا وہ اب ایک خواب ہے، یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر بہترین نظام نظری طور پر ایک کتاب کی شکل میں دے بھی دیا جاتا، آج بھی لوگ کہتے ہیں اجی کوئی دستور کوئی لکھا ہے، مرتب کیا، فائدہ کیا ہوتا؟ اصل سوال یہ ہے کہ the will to implement it is that present؟ کیا کلیکٹیو لیول پر اس ملک میں، اس معاشرے میں وہ عزم موجود ہے؟ کیا افراد میں وہ عزم نظر آ رہا ہے کہ انہیں شریعت پر عمل کرنا ہے؟ بہرحال یہ مسئلہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور طرف زیادہ نکل جائے. تو یہاں اس موضوع سے متعلق اس کا پہلو کیا ہے کہ جب تک، اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں رسالت کا اصل مقصد اتمام حجت ہوتا ہے. سورہ نساء کی آیت بڑی اہم ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں. تو حجت ہو گئی کہ نہیں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، اتمام ہو جائے حجت کا. یہ اتمام حجت دین حق کے ضمن میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا نمونہ پیش نہ کر دیا. لہذا محمد الرسول اللہ کی بعثت کا مقصد قرار پایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، اسے چلتا ہوا دکھائیں. اگر خلافت راشدہ بالفعل نہ ہوتی تو حضور کی حدیث سید القوم خادمہم ایک بڑا اچھا شعر نظر آتی. ہاں شعر تو بڑا اچھا کہا، بہت اچھی بات. کیا کہنے اس آئیڈیا کے قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پریکٹیکیبل بھی ہے، ممکن بھی ہے. ابو بکر اور عمر کو دیکھ لو، ممکن ہے یا نہیں؟ کر کے دکھایا کہ نہیں؟ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے دربار تھرا رہے ہیں اور اس کے کپڑوں پر پیبند لگا ہوا، اسی کٹیا میں رہ رہا، اپنے کندھے پر اٹھا کر راشن کا بوجھ لے کر گیا ہے اس بدو کے خیمے کے اندر جس کی بیوی جو ہے وہ وضع حمل کی تکلیف میں تھی. کہیں خیمہ لگا ہوا ہے، رات کو کہیں گشت کرتے ہوئے نظر آیا، وہاں معلوم ہوا کہ ایک بدو ہے، خیمے میں ہے، کوئی عورت اٹینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں. گھر گئے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کر گئے دایا گیری کے لیے، اور گھر سے لیا سارا سامان کندھے پر لادا ہے. اور خادم نے کہا کہ حضور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. فرمایا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اب یہ اگر واقعات نہ ہوتے تو سید القوم خادمہم شعر تو بڑا اچھا کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا شک ہے، بڑی اچھی بات کہی. لیکن یہ خیالی باتیں ہیں، انہونی باتیں ہیں، ناممکنات میں سے قائم کر کے دکھایا، خادموں کی مثالیں پیش کر کے دکھایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ نہ ہوتا تو اتمام حجت نہیں ہو سکتی، نظام قائم کر کے دکھایا. یہ ہے در حقیقت حضور کے اتمام رسالت کا چوتھا پہلو. کسی اور رسول کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہوا. دیکھیے ذاتی نسبتوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تین نسبتیں ہیں چوٹی کی. امام الناس ہیں، انی جاعلک للناس اماما، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، خلیل اللہ ہے. ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، لیکن ان کے ہاتھوں کیا کہیں کوئی نظام قائم ہوا؟ حضرت موسیٰ کے حالات پر 555 آیات قرآن مجید کی ہے، 1/13 قرآن حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے. کیا ان کے ذریعے سے وہ نظام قائم ہوا؟ وہ تو بعد میں کئی ایک
وقتی ایک حادثے کے طور پر سمجھیے حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر ہو گئے، ورنہ یہ کہ حضرت داؤد نے دعوت و تبلیغ اور سارے مراحل طے کر کے تو حکومت قائم نہیں کی تھی. وہ تو طالوت اور جالوت کی جنگ کے اندر گوپیا ان کا کام کر گیا، اور جالوت جو ہے وہ اس سے مارا گیا، وہ بادشاہ ہو گئے تو ایک حکومت قائم ہو گئی. ورنہ وہ کام کہ ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے، ایک جماعت خود پیدا کر کے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. بنی بنائی جماعت، بنی بنائی امت حضرت موسیٰ کو ملی تھی، 6 لاکھ لے کر مصر سے نکلے تھے، بوتے تھے. جب جنگ کا وقت آیا کورا جواب دے دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. محمد نے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی جماعت خود بنائی ہے. جیسے کہ کوئی پرندہ جو ہے تنکا، ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے، ایک ایک کے لیے کھڑے ہو کر راتوں کو دعائیں کی ہیں، اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. دن رات کی محنتوں سے بمشکل 10 برس میں تو بمشکل کو 100-150 آدمی جو ہے he could beg only about 100 or 150 persons. 10 years hardest labor. یہ کام صرف محمد رسول اللہ، دین قائم کر دینا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے پورے قرآن میں نہیں آئے، اور محمد رسول اللہ کے لیے 3 مرتبہ آ رہے ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جو آئے سو آئے، جو جھیلو جھیلو، محمد جھیلو جھیلو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن جھیلنا پڑے گا، جھیلو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. برداشت کرو، جھیلو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، برداشت کرو، سنو. کرنا ہے یہ کام، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین. اتمام حجت اگر رسالت کا مقصد ہے تو یہ مقصد رسالت بتمام و کمال پورا ہوا ہے صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. 4 پہلو آ گئے اتمام حجت کے، تکمیل رسالت کے. علاقائی اور قومی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت. خودن کامل ہو گئی الہدا میں، اس کو حفاظت کا ذمہ. نظام عدل اجتماعی کامل ہو گیا دین حق کی شکل. نمبر 4 وہ صرف نظری طور پر نہیں دیا گیا، قائم کر کے دکھا دیا. یہ تکمیل رسالت کے 4 پہلو ہیں. 5واں پہلو جو ہے ذرا جو میرے اور آپ کے اعتبار سے اہم تر ہے، اس کو سمجھ لیجئے ذرا. دیکھیے نبوت کے ختم ہونے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 3 ذریعوں سے پورا کیا ہے. بہت اہم مضمون ہے، نوٹ کر کے یاد کر کے اٹھیے. نبوت ہدایت کے لیے تھی، اتمام حجت کے لیے تھی، ختم ہو گئی نبوت. تکمیل پا کر بھی ختم ہو گئی نا تو، لیکن خلا تو ہو گیا. اس خلا کو 3 چیزوں سے پر کیا. نمبر 1 قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. جو متلاشی حق ہے قرآن کو موجود پائے گا، اور جو خلوص نیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن اسے ہدایت دے دے گا. نمبر 2 اس دین حق کی بھی اس کے اوپر کوئی اگر پردے آ جائیں گے، کوئی اس کے اوپر غبار آ جائے گا تو مجددین کا سلسلہ غبار ہٹا کر تجدید دین کر کے دین کی اصل شکل پھر پیش کرتے نظری طور پر. ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخصوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے. مجھے یہاں اقبال کا جملہ یاد آ گیا ہے 1930 کا خطبہ الہ آباد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اٹ واز اے ویژن، ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی یہ.
ایسا ہو گیا، یہ ہے اصل حصہ جس کے لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ دین حق پر، دین اسلام پر جو پردے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، وہ اسلام خلافت راشدہ کا وہ تو کوئی اور تھا، یہ دور ملوکیت کا اسلام تو کوئی اور ہو گیا۔ اس میں تو سرمایہ داری نہیں تھی، اس میں جاگیرداری نہیں تھی، یہ تو سرمایہ دارانہ۔ ابلیس نے بھی کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ دین اسلام پر کہاں کار بند ہے، تو سرمایہ داری کے دین پر کار بند ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر اصل اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ کار تجدید ہے، تجدید تازہ کر دینا۔ آئینے پر غبار آ گیا تھا، جھاڑ دیا آپ نے، آئینے کے غبار کے سامنے آپ کھڑے تو آپ نظر نہیں آ رہے، جھاڑ دیا آپ نے۔ آئینہ تو ہے، قرآن ہے، دین حق وہ مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ پر، لیکن اس کے اوپر گرد و غبار آتے ہیں، کبھی یونانی منطق کا، یونانی فلسفے کا آ گیا، کبھی نو افلاطونی قسم کے نظریات اور تصوف کا آ گیا، کبھی ہندو یوگیوں کے کچھ اثرات آ گئے، کچھ اور آ گیا، جدید سائنسی فکر نے اس نے کچھ دھندلا دیا۔ ان کو ہٹا کے پاک کر کے صاف کر کے اسلام کی تعلیم کو، اسلام کی شکل کو دوبارہ دکھا دینا، یہ کار تجدید ہے۔ یہ دوسرا ذمہ ہے جو اللہ نے لیا۔ اور تیسرا ذمہ یہ، اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ یہ تینوں چیزیں جمع کر لیجئے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، متلاشی حق کے لیے تو حجت قائم ہے۔ اگر آپ حق کے طالب تلاش کرنا، لیکن وہ ہوتے کتنے ہیں؟ وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے، جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، وہ تو اپنے چکروں میں، دنیا کے معاش میں، اس میں اس میں، مسائل میں، بیماریوں میں، 100 طرح کے پرابلم میں، انہی کے اندر لٹا پین اور انہی کے اندر جو ہے انسان اپنی پوری زندگی گم رہتا ہے۔ تلاش حق، اس کا کس کی زندگی میں موقع آتا ہے؟ بہت کم۔ جو ہے اس کے لیے تو حجت قائم ہے، قرآن موجود ہے، جو تلاش کرنا چاہے گا پالے گا، جو اندہ یا بندہ۔ جو اس کے اوپر کوئی آئے ہیں نظریاتی طور پر، کوئی گردہ وردہ آیا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ مجددین کے ذریعے سے اس کو بھی صاف کرتا رہا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کوئی تلاش کرنا چاہے تو ملے ہی نہ اسے۔ اور نمبر 3 یہ کہ انفرادی اعتبار سے، انفرادی شخصیتوں کے اعتبار سے، اور کچھ نہ کوئی ایک گروہی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور موجود رہیں گے۔ کوئی دنیا اصحاب خیر سے کوئی دور بالکل خالی نہیں رہے گا۔ گویا کہ انفرادی سطح پر اتمام حجت کا تو پورا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، صرف ایک شے کی کمی ہے، اور وہ اس اجتماعی اتمام حجت کی کمی ہے کہ پوری دنیا میں جب تک کسی ایک ملک میں آپ وہ نظام دین حق قائم کر کے نہیں دکھاتے، humanity at large will have the right to sue us in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اسے حق حاصل ہوگا کہ ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ اللہ ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں، یہ تو باتیں ہی باتیں کرتے تھے۔ پدرم سلطان بود عمر کی بات سناتے تھے، ابو بکر کی سناتے تھے، عثمان کی سناتے تھے، اپنی تو کوئی بات انہوں نے دکھائی نہیں۔ انہوں نے تو ہمیں کوئی جھلک نہیں دکھائی اس نظام کی۔ یہ بدبخت تو ہم سے نظام مانگتے رہے، ہماری پیروی کرتے رہے۔ ہم جن کھائیوں میں گرے، جن کنووں میں غرق ہوئے، ان میں یہ غرق ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے متبعین تھے، ہمارے پیروکار تھے۔ یہ ہے وہ جرم، جس جرم کی سزا آج امت مسلمہ پا رہی ہے۔ مس ریپرزنٹیشن آف اللہ، امت مسلمہ کا کام ہوتا ہے ریپرزنٹ کرنا اللہ کو۔ قانون آپ کے پاس، کتاب آپ کے پاس، سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل ہمارا نبی لہک لہک کر گاتے آپ ہیں، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ ریپرزنٹ کریں اسلام کو۔ گاڑی نمبر LOU 5757 سرخ رنگ کرولا۔ بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پچھلے دنوں میں نے پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کر کے خاص اسی موضوع کو، کہ یہ ہماری اس وقت کی دی سیڈ پلائٹ آف دی مسلم امہ،
1 بلین سے زیادہ ہیں، ہر 5واں انسان دنیا کا مسلمان ہے. کتنا بڑا رقبہ مسلمانوں کے قدم تلے ہے. آج سب سے بڑی دولت بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدم تلے ہیں. پھر ذلت ہے، رسوائی ہے، کشنمی پرست کے بھیا کشتی. سارے فیصلے دنیا کے G7 G15 کریں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے بھی وہ چکائیں گے، ہمارے بجٹس کے لیے انسٹرکشن وہاں سے آئیں گی. اب تو ہماری پوری معیشت کو مانیٹر کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مقروض ہیں، IMF کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، تو جو بھی آپ کا قرض خواہ ہے اس سے حق حاصل ہے کہ آپ کے اوپر نگرانی کرے پوری. یہ کیوں ہے؟ ایک ہی جرم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اور غیر مسلموں سے اس کی کوئی دوستی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے وہ اس کی ریپرزنٹیٹو ہے on this earth. And if it is misrepresenting اللہ تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے، کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ امت جو امت مسلمہ کہلائے، مدعی ہو امت مسلمہ کہلانے کی اور اپنے عمل میں غیر مسلموں کا کردار اختیار کرے. وہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان. وہ دیوار ہے، وہ خزانے کا سانپ ہے. خزانے کا سانپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا خزانے سے، لیکن کسی اور کو بھی نہیں اٹھانے دیتا، پاس نہیں پھٹکنے دیتا. ہم وہ خزانے کا سانپ بن گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے، اسلام کے قریب نہیں آئے. یہ ہے وجہ کہ آج کفر. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیوں ہے آخر ایسا؟ کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید. اس کا اب علاج کیا ہے؟ قائم کرو. اس قائم کرو کے حوالے سے اب میں 5ویں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات جو تکمیل رسالت کا اہم ترین مظہر ہے ہمارے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے اور صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کیا تھا وہ معجزوں کے ذریعے قائم نہیں کیا تھا. خالص انسانی سطح پر سٹرگل، محنت، جد و جہد، کوشش، قربانی، تکالیف جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے کیا تھا. کسی قدم پر بھی ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. غزوہ تبوک میں جیش العسرہ 30,000 کا لشکر چل رہا ہے. ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 آدمیوں کو ایک کھجور راشن میں مل رہی. اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں. من و سلوہ نہیں نازل ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہودی زیادہ پیارے تھے. 6 لاکھ کے لشکر کو فیڈ کیا جا رہا ہے من و سلوہ سے. 30,000 کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے. It's a very big question. غزوہ احزاب میں کئی وقت کے فاقے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. من و سلوہ نازل نہیں ہو سکتا تھا. جنہوں نے طائف میں پتھر مارے ہیں ان کے ہاتھ چھل نہیں ہو سکتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا حضور اللہ کے محبوب ترین انسان نہیں تھے؟ کیا کوئی محب چاہے گا کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے؟ اللہ یہ کہ مجبور ہو، بے کس ہو، نہیں مدد کر سکتا اپنے محبوب کی. تو اللہ تو بے کس بھی نہیں، لاچار بھی نہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، وہ حبیب اللہ ہے. پھر پتھر پڑ رہے، چیخیں نکل گئی ہیں محمد الرسول اللہ کی. میں یہ لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، چیخیں نکل گئی. اللہم الیک اشکو ضعف قلتی وقلت قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. اللہ کہاں جاؤں؟ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر غالب آ گئے ہیں؟ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ کیا یہ چیخیں نہیں ہیں؟ الی من
ٹکیلو نہیں، کس کے حوالے کر دیا تجھے؟ اعلی عدو ملکت امری، دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا۔ ہاں پھر ایک نسبت عبدیت غالب آتی ہے، اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کہیں یہ سب کچھ تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے پوری کائنات روشن ہے۔ یہ فریاد ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیجئے۔ یہ حجت قائم کی ہے کہ جو کچھ کیا حضور نے زمین پر چل کر کیا، قدم بقدم محنت کر کے کیا، مشقتیں جھیل کر کیا، ایثار اور قربانی کے تمام جتنی بھی منازل ہو سکتی ہیں ان کو طے کر کے کیا۔ حضور مستثنا نہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ مستثنا نہیں، تو آپ کیسے مستثنا ہونے کے مستحق ہو جائیں گے؟ لیکن حجت قائم ہے۔ اگر تو یہ ہوتے معجزے تو ہم کہتے جی یہ تو معجزے ہو گئے، حضور نے کر دیا، ہم کون ہوتے؟ ہم کیسے؟ تو قدم قدم پہ معجزے آ گئے، من و سلوہ نازل ہو گیا، بلکہ من و سلوہ جن پر نازل ہوا تھا ان کے تو مزاج بگڑ گئے۔ اسی وجہ سے جیسے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی اولاد جو ہے جو خراب ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح کا منظر سامنے آ گیا جب آیا وقت کہ لڑو اللہ کی راہ میں۔ فَإِذَا بَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تمہاری چھڑی تمہارے پاس موجود ہے، موسیٰ لو اپنا عصا اور جاؤ اور لڑو۔ یہ عصا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، یہ عصا جو ہے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نمودار کروا سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مار سکتا؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا عصا اور تمہارا رب جنگ کرو۔ وہاں مسئلہ یہ تھا نہیں، قدم بقدم چل کر ایبسولوٹلی ہیومن لیول پر ایفرٹ ہوئی ہے۔ اس سے اس کی نفی نہ ہو جائے معاذ اللہ، مدد آئی ہے اور مدد اب بھی آئے گی، مدد کے دروازے تو بند نہیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لیکن کوالیفائی کرے مدد کے لیے تب مدد آتی ہے۔ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ نکال کر رکھ دیں تب دعا مانگے اور مدد آئے گی۔ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ تو اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اولاد کا، اپنا اس کا، اپنا اس کا، اپنا وقت سارا اپنے دھندوں کا، اپنے کاروبار کا، اللہ سے صرف دعا۔ وہ دعا منہ پر دے کر ماری جائے گی اور ماری جاتی رہی ہے۔ کتنے دنوں تک دعا مانگی گئی تھی، دعائے قنوت نازلہ، سقوط ڈھاکہ ہو گیا، قنوت نازلہ سے کچھ نہیں ہوا، نہیں ہوگا کبھی نہیں۔ ہاں 15 برس کی محنت کو لا کے میدان میں ڈال دیا 313 کو، اب دعا کی ہے اللہ میری 15 برس کی کمائی ہے، تب مدد آتی ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن فضائے بدر پیدا کرنی ہے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے، وہ عزم چاہیے، وہ ارادہ چاہیے، وہ حوصلہ چاہیے، وہ ولولہ چاہیے، وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا فیصلہ چاہیے۔ ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے بنیان مرصوص کرنے کی ہمت چاہیے، بنیان مرصوص بننے کی ہمت چاہیے۔ یہ مراحل طے ہوں گے تو مدد بھی آئے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ پینگے بڑھاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو تم سے بڑا بے وقوف اور احمق اور کون ہوگا؟ اللہ کی مدد کی توقع رکھنا، وہ مدد تو نہ آئی، نہ عربوں کو ملی سن 67 میں، نہ ہمیں ملی سن 71 میں، مدد تو نہیں آئی۔ پاکستان بنایا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، اور دھندے سارے کے سارے کافرانہ جاری رکھے، آج تک جاری ہیں۔ اللہ سے اب قنوت نازلہ مانگ رہے ہیں، آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، دعا ہو رہا ہے۔ یہ پرورشن آف ریلیجن ہے، دین کا حلیہ بگاڑا گیا ان چیزوں کے ذریعے سے۔ بہرحال ختم نبوت کا ایک مفہوم، لا نبی بعدی، آپ کے بعد جس نے دعویٰ نبوت کا کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج، جس نے تصدیق کی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ انقطاع نبوت، انقطاع وحی، کھڑکی بند،
لیکن ختم نبوت کا اصل مفہوم جس میں فضیلت محمدی کا پہلو بھی ہے اور جس میں ختم نبوت پر وارث شدہ جو بھی عقلی اشکالات ہیں ان کا حل ہے، وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ اس کے 5 مظہر، عالمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ کی، اس کا تعلق ہے انسان کے مادی علوم اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ۔ الہدا، ہدایت کاملہ قرآن میں، اس کی حفاظت کا ذمہ۔ دین حق، تمدن انسانی کے تمام پیچیدہ مسائل کا متوازن معتدل حل دین حق، اس کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ پر۔ نمبر 4، اس کو عملاً قائم کر کے اس کی مثال دکھا دی محمد الرسول اللہ، جس کو آج کی 20ویں صدی میں بھی لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ 2 دشمنوں کی میں صرف آپ کو گواہی دے کر بات ختم کر دوں گا۔ 1920 کی گواہی ہے، ایم این رائے، اس وقت کی یوں سمجھیے کہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا بہت ٹاپ کا لیڈر، لاہور میں تقریر کی تھی بریڈ لا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اب بھی یہ ہندوستان میں کتاب چھپتی ہے، موجود ہے۔ اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کر کے دکھایا۔ یہ صرف دوسرے فاتحین کی طرح کا ایک سیلاب نہیں تھا فتح کا، ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا نظام دنیا کو دیا ہے محمد۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئید و حکومت آفریہ۔ 1980 میں کتاب چھپی ہے دی 100 مائیکل ہارٹ، تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان محمد۔ اور کیوں؟ Because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ گاندھی نے 37 میں کہا، جب یہاں پہلی مرتبہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور پھر انتخابات ہوئے، پھر وزارتیں بنی ہیں، تو ہریجن میں مقالہ لکھا، سب تمام ہندو یا جو بھی مسلمان وزیر بنے تھے، میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتا ہوں، ٹرائی ٹو فالو دیم۔ ایچ جی ویلز نے لکھا کہ اگرچہ سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے دنیا میں، جیزت آف نظارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20ویں صدی کی 4 گواہیاں آپ کو دے دوں تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یہ دشمنوں کی گواہیاں ہیں، اپنوں نے تو حمد اور مدح کرنی ہی کرنی ہے، میں نے تو دشمنوں کی گواہیاں آپ کو سنائی۔ یہ ہے کہ قائم کر کے اگر نہ دکھایا ہوتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شاعری اچھی نظر آتی، بہت اچھی بات تھی، بہت عمدہ، کیا کہنے، بہت اچھے اشعار کہے، قابل عمل تو نہیں ہے بات۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور اسٹیٹ وزٹ پر ہو اور جا رہا ہو 700 میل کا لمبا سفر، اور ایک اونٹ ہو اور ایک خادم ساتھ ہو، اسی اونٹ پر راشن بھی ہو، اور چونکہ راشن ہے لہذا ایک وقت میں صرف ایک شخص اونٹ پر بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل، امیر المومنین عمر بن الخطاب اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر براجمان ہے اور عمر بن الخطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا کہانیاں ہیں، دیز آر ویری گڈ فیری ٹیلز، پریوں کی کہانیاں تو ہیں، بڑی اچھی ہیں، بالفعل ہوا ہے دنیا میں، جشن فلک نے دیکھا ہے۔ چارج لینے جا رہے تھے یروشلم کا، فاتح کی حیثیت سے جا رہے تھے، اور یہ سفر کی کیفیت تھی عمر فاروق۔ 5واں جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے، معجزہ ایک ہی تھا اور وہ قرآن، اور وہ معجزہ اللہ نے مستقل رکھا ہے، دائم رکھا ہے، جیسے آپ کی رسالت دائمی ہے، معجزہ بھی دائمی ہے، وہ موجود ہے۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں تمہیں وہ چیز جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب۔ معجزہ اگر ہے تو وہی ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ در بغل داری کتاب زندگی، وہ کتاب زندہ ہماری بغل میں آج بھی موجود ہے۔
باقی جو ہے باقی تو ہیومن ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، ناکامیاں ہیں۔ کیا طائف سے کامیاب لوٹے تھے یا ناکام لوٹے تھے؟ گئے تھے مدد لینے، کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے گا تو میں وہاں پر اپنا مرکز جو ہے وہاں شفٹ کر دوں، وہاں ہوا پتھراؤ۔ تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو زبان سے نقل کرتے ہوئے بھی آدمی ہچکچاتا ہے، کلیجے کو چیر جانے والے جملے جو ہے محمد کو سننے پڑے۔ ناکام خالی ہاتھ واپس آئے ہیں، اور مکے میں داخل ہو سکے ہیں تو ایک مشرک کی پناہ لے کر۔ ناکامی کا دنیاوی اعتبار سے ظاہری ناکامی کا یہ عالم ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ ریڈ کارپٹ اللہ نے بچھا دیا، آؤ میرے محبوب چلے آؤ، بس کہیں کوئی کانٹا نہیں، کہیں کوئی تکلیف نہیں، کہیں کوئی ناکامی نہیں، کہیں کوئی بددلی نہیں، کوئی کہیں جو ہے آپ کے لیے کوئی کوفت نہیں، کوفت ہوگی، جھیلنی پڑے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بھوک سے بھی اور جان و مال کے نقصانات سے بھی، جو آئے سوچ سمجھ کر آئے۔ یہ کھلی کھلی باتیں ہیں۔ یہ آخری حصہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، وہ میرے اور آپ پر حجت ہے۔ حضور کی امت علماء کہتے ہیں دو حصوں میں منقسم، امت دعوت پوری نوع انسانی ہے، امت اجابت وہ ہے جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ امت دعوت کے لیے وہ چار حجتیں ہیں، اور امت اجابت کے لیے یہ آخری حجت ہے کہ میں نے جو کچھ ہے وہ محنت، مشقت، جد و جہد، قربانی، ایثار، تکلیفیں جھیل کر اور پے بپے ناکامیاں برداشت کرتے ہوئے میں نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے لیے کمر کسیں، اس کے لیے ہمت کریں۔ کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ جی چاہتا تھا، لیکن وقت پہلے ہی اب میرے اعلان سے جو ہے وہ وقت 5 منٹ آگے نکل گیا ہے۔ یہ جملہ تو ضرور سن لیجئے، یہ ملک بنایا گیا تھا اس کام کے لیے، اقبال کا خواب تھا اس لیے کہ امت کے ذمے جو سب سے بڑا مقدمہ ہے پوری نوع انسانی کا، محمد کی امت دعوت کا جو دعویٰ ہے امت مسلمہ کے خلاف، اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کا تصور تھا کہ ہم ایک نمونہ پیش کر دیں۔ یہ ہے اتمام حجت، نمونہ دکھاؤ۔ یہی قائد اعظم نے کہا تھا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عہد حاضر میں ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہاں سے ہم نے انحراف کیا، اس کی سزا پہلے بھی ملی، آئندہ بھی اس سے بڑھ کر سزا کے لیے تیار رہیے، الا یہ کہ کمر ہمت کسی جائے اور وہی طریق نبوی پر، منہج انقلاب نبوی پر جد و جہد کا عزم راسخ کیا جائے، اس کے لیے کمر کسی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔